جو سب سے پہلا لفظ قرآن نے دیا، جو وحی کی صورت میں اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، 6666 تقریباً آیات میں جو پہلی 5 آیتیں ہیں ان میں علم کا ذکر ہے، پہلے علم کا ذکر ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، تقریباً 600 سال کے بعد اللہ انسانوں سے کلام کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا گیپ ہے۔ 600 سال کے بعد اللہ نے انسانوں سے کلام کرنا ہے اور اعلان کرنا ہے، تو وہ اعلان اور وہ کلام سب سے پہلے جو کیا وہ علم کے بارے میں کیا، وہ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے کیا۔ اللہ پہلا اعلان، پہلا کلام، پہلی وحی توحید کے بارے میں ہونی چاہیے تھی۔ توحید سب سے بڑا، وحدانیت کا اقرار، اس حوالے سے پہلا کلام آ جاتا، کیونکہ وہ لوگ تو بت پرستی میں تھے، شرک میں تھے، گناہوں میں تھے۔ توحید کے بارے میں بھی کلام ہو سکتا تھا، رسالت کے بارے میں وحی آ سکتی تھی، کیونکہ نبی ہی وہ ذریعہ اور وہ واسطہ اور راستہ ہے کہ جو خدا سے ملاتا ہے۔ بعثت بعد الموت جو ہے، اس کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے آیت آ سکتی تھی، عورتوں کے حقوق پہ آیت آ سکتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اس پہ کوئی آیت آ سکتی تھی، حقوق العباد کے حوالے سے آیت آ سکتی تھی، ایک دوسرے کے حق نہ مارو، اس کے بارے میں آیت آ سکتی تھی، اذکر اللہ، اعبد اللہ، اشکر اللہ، صابروا۔ مختلف پہلو اور مختلف جہتوں سے دیکھا جائے تو یا اللہ کچھ اور بھی وہی آ سکتی تھی۔ سب سے پہلے یہ علم ہی کیوں؟ 600 سال کے بعد تو کلام کرنے والا ہے انسان سے، تو پہلے ہی علم کی بات کر لی۔ تو علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو، اس گناہ کے دلدل سے نکالنا ہے تو علم کا نور لے کے آنا ہے۔ کفر اور شرک کی گمراہی سے اگر ہدایت کا نور لینا ہے تو پہلے علم کی بات کی جائے گی۔ ذلت، رسوائی اور پسپائی سے قوم کو اٹھانا ہے تو اسے زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا، ادنا سے اعلیٰ کرنا ہے، پستی سے عروج کی طرف لے کے جانا ہے، قوم کو، غیر مہذب قوم کو اگر تہذیبی یافتہ بنانا ہے تو اسے علم کا زیور اپنانا ہوگا۔ علم کو اپنانے سے ہی یہ پتہ چلے گا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، بیوی کے حقوق مجھ پہ کیا ہے، بچوں کی ذمہ داری جو مجھے اللہ نے دی ہے وہ کیا ہے۔ یہ سب کہاں سے سیکھے گا آدمی؟ یہ جب اس کے پاس علم ہوگا۔ تو پہلی وحی آئی اسی لیے علم کے حوالے سے کہ اے مسلمان، 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزارنے کے لیے اللہ نے پہلی وحی اسی لیے کی علم کے حوالے سے کہ تاکہ تجھے حلال کا بھی پتہ چلے اور حرام کا بھی پتہ چلے، تاکہ تجھے جائز کا بھی پتہ چلے، ناجائز کا بھی پتہ چلے، تاکہ تجھے غلط راستے کا اور صحیح راستے کا جو فرق ہے، جو امتیاز ہے حق اور باطل کا، یہ تجھے سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے سب سے پہلا کلام اللہ نے انسان سے علم کے حوالے سے کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انما بعثت معلما، مجھے بھیجا گیا ہے معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر۔ اپنے آنے کا جو مقصد بتایا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ استاد بن کر آئے ہیں، اور جس نے اس استاد کا علم، اس سے فیض پایا، تو پھر کوئی صدیق اکبر بنا ہے، کوئی فاروق اعظم بنا ہے، کوئی عثمان غنی اور کوئی مولا علی بنے ہیں۔ اس علم کے دسترخوان سے جس نے بھی لقمہ اٹھایا، اگر وہ لقمہ عبداللہ بن مسعود نے اٹھایا تو امام الفقہاء بن گئے، عبداللہ بن عباس نے اٹھایا تو امام المفسرین بن گئے، ابی بن کعب نے بنایا تو امام القراء بن گئے، امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ لقمہ کھایا تو امام المجتہدین بن گئے، امام بخاری نے لیا وہ لقمہ تو پھر وہ امام المحدثین بن گئے ہیں، اور میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لقمہ کھایا تو امام اہل سنت بنے ہیں۔ اس دسترخوان سے حضور غوث اعظم نے لیا لقمہ تو وہ غوثیت کے مقام پر پہنچے ہیں۔